میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، ان کا جرم یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے کملی والے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ پکا جہنمی اور مرتد ہوگا۔ بہرحال جب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو ختم نبوت کے جرم میں جیل میں بند کر دیا گیا تو جیل والے جو تھے ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ ایک شیر کو 2-3 دن تک بھوکا رکھا جائے، بھوکا رکھنے کے بعد پھر بخاری صاحب پر چھوڑا جائے کمرے کے اندر، پھر ہم نظارہ دیکھیں گے، پھر ہم منظر دیکھیں گے کیسے وہ شیر بخاری صاحب کو نوچ نوچ کر کھائے گا، بخاری صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ہم نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ بہرحال ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ ان لوگوں نے 2-3 دن تک شیر کو کمرے میں الگ باندھ کر بھوکا رکھا۔ جب بخاری صاحب پر چھوڑا تو پھر کیا منظر نظر آیا، توجہ فرمائیں۔ میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں، کبھی ان کو ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں، کبھی ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، کبھی ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، کبھی ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، کبھی ان کو عمر قید سنائی جاتی ہے، کبھی ان کو زہر دیا جاتا ہے، کبھی ان پر قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، ان کو 4 مرتبہ زہر دیا گیا، مگر اللہ ان کو بچاتا رہا۔ جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی، جس چراغ کو اللہ جلانا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا، جس کو میاں محمد صاحب بھی کہتے ہیں، اکو تیری اوٹ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو اللہ آپ ہی بالے او کدوں کسے کو نہ بجھدا۔ بہرحال عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، انگریز کے دل میں خیال آیا کہ ایسے باز نہیں آئے گا، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں۔ دشمن ختم نبوت نے ایسا کیا کہ شیر کو چند دن بھوکا رکھا تاکہ جب اس شیر کو جیل میں بخاری صاحب پر چھوڑیں گے تو شیر بخاری صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بخاری صاحب کو نوچ نوچ کر کھائے گا۔ یہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ترس ترس کے مرے گا۔ بخاری صاحب جیل میں قید تھے۔ جب شیر کو 2-3 دن بھوکا رکھنے کے بعد جیل میں بخاری صاحب پر چھوڑا گیا، دشمن باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں اب کیا تماشا ہوگا۔ آسمان کی بلندی بھی دیکھ رہی تھی، زمین کی پستی بھی دیکھ رہی تھی، اللہ کی قدرت بھی نظارہ کر رہی تھی۔ شاید فرشتوں میں بھی حال چل مچی ہوگی کہ اے اللہ دیکھ تیرے بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھوکے شیر کو جب بخاری صاحب پر، مرد کلندر پر، ولی کامل پر، نبی کے خاندان کے چشم و چراغ پر جب شیر چھوڑا گیا، اس دوران بخاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب شیر کو چھوڑا گیا تو شیر شاہ صاحب کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت سننے لگا۔ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے رہے، شیر قرآن سنتا رہا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں شیر سر جھکا کر پاس بیٹھ گیا۔ جب تک بخاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت فرماتے رہے، شیر بخاری صاحب کا قرآن سنتا رہا۔ واہ سبحان اللہ! میں قربان بخاری صاحب کے قرآن پڑھنے پر موقع کے گواہ لوگ بتاتے ہیں، بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ بخاری صاحب جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو سننے والے بے اختیار رونے لگتے تھے۔ میں کہتا ہوں شیر بھی بخاری صاحب کا قرآن سن کر کہتا ہوگا، اے بخاری صاحب اگر تم میرے محمد کے غلام ہو تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ پھر شیر بھی کہتا ہوگا، اے بخاری صاحب تم قرآن پڑھتے رہو، میں قرآن سنتا رہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔